الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موسم سرما میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خزاں رسیدہ درخت کی دو شاخوں کو پکڑ کر ہلایا تو پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے، کیونکہ آئیے آج مدینے والی سرکار کے گلشن کے انتہائی حسین ترین اور انتہائی خوشبودار پھول کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو پہلی صدی ہجری میں مدینہ پاک کے افق پر چمکے، جو عکس مصطفیٰ کا عکس جمیل ہیں، جو شبیہ مصطفیٰ کی شباہت جمیل ہیں، جو مدنی بھی ہیں اور نسبی عظمتیں سمیٹے ہوئے قریشی، ہاشمی اور حسنی بھی ہیں، جو شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نور نظر ہیں، اور جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے بھی ہیں، اور جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے اور داماد بھی ہیں، جو اپنی ذات میں زہد و تقوی، جود و سخا، تواضع و انکساری اور غریب پروری میں ضرب المثل بھی ہیں، جو خاندانی نجابت و شرافت کے ساتھ ساتھ ذاتی اوصاف و کمالات کی بنیاد پر طبقہ تابعین میں نمایاں شرف و فضیلت کے حامل بھی ہیں، جو اس قدر جلیل القدر اور پرہیزگار شخصیت کے حامل ہیں کہ زمانہ ان کا بے حد اکرام کیا کرتا تھا۔ یعنی جہاں سے بھی حضرت حسن مصنع علیہ السلام گزر جایا کرتے تھے تو لوگ جھک جھک کر آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کیا کرتے تھے، اور جو اپنے زمانے میں اپنے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقات کے متولی بھی تھے۔ سیدنا حسن مصنع علیہ السلام ناظرین وہ عظیم ترین اور حسین ترین ہستی ہیں جن کی شخصیت پر ان کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ کی حسن تربیت کا بڑا گہرا اثر تھا۔ آپ ساری زندگی صدقات و حسنات میں بسر کرتے ہیں، پھر آزمائش بھی اس درجے کی آپ پر آئی کہ بچپن ہی میں والد گرامی کی شہادت کا صدمہ آپ نے سہا اور اپنے چچا جان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے زیر شفقت آ گئے، اور ہمیشہ اپنے چچا جان کے زیر سایہ فیضان امام علی مقام سے کسب فیض کرتے رہے۔ یعنی بیک وقت حسنی اور حسینی رنگ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، آپ علیہ السلام کی ہستی میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ کلمہ حق کو بلند کرنا آپ علیہ السلام کی ہستی کا خاصہ تھا، اور اسی وجہ سے خلفائے وقت آپ سے جو کرسی کے متوالے، خاص طور پہ یا یوں کہیے کہ طاقت کے اور قوت کے متوالے تھے، جو حکومتوں کے متوالے تھے، وہ آپ سے عموماً خائف رہا کرتے تھے۔ اور یہ ناظرین تاریخ رہی ہے۔ بدقسمتی یہ صاحب کہ تاریخ لکھنے والوں نے بہت ستم کیا ہے، قلم اٹھا کر لکھا، قلم دبا کر لکھا۔ اہل بیت پر جو ظلم ہوئے نا، گھرانہ اہل بیت پر جو ظلم ہوئے ناظرین، اس کو صحیح انداز سے بیان ہی نہیں کیا گیا، پہنچایا نہیں گیا ہم تک کہ ہمیں پتہ چلے صاحب کہ کن کن ظلم و ستم کی گھاٹیوں سے جو ان کو گزارا گیا۔ یعنی سیدنا امام حسن مصنع علیہ السلام ایک انتہائی ہمہ جہت قسم کی شخصیت تھی، بہت ڈائیورسٹی تھی آپ کی شخصیت کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے چچا جان امام حسین علیہ السلام اور سیدنا عباس علمدار علیہ السلام سے فن سپاہ گری، جنگی علوم، مانوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف، بالخصوص قرآنی علوم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مہارت حاصل کی۔ سیرا بھی ناظرین سیدنا امام حسن مصنع علیہ السلام کے سر اقدس پر سجا کہ آپ علیہ السلام کے 3 شہزادے اور 2 شہزادیاں ہوئیں، جن سے حسنی سعادات کا سلسلہ
آگے بڑھا، جس نے علم و تقوی اور فیضان نبوت و ولایت سے تشنگان معرفت و برکت کو یعنی خوب سیراب کیا۔ آپ نے عربی ادب کے ذوق کا بھی وافر حصہ پایا۔ ابن عساکر نے اپنی کتاب میں آپ کے چند اشعار بھی نقل کیے ہیں۔ آپ فن خطابت اور سخنوری کے ماہر تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے والد گرامی سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سچے جانشین تھے۔ رجوع الی اللہ اور عز و انکسار کے آپ مکمل طور پہ پیکر تھے۔ کبھی بھی آپ کی ذات میں نسبی فخر و غرور کا شائبہ تک نہ ہوا۔ اب ذرا سوچیے ناظرین، آج صاحب کسی کے آگے کوئی جو ہے صیغہ لگ جایا کرتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا، یعنی عالم یہ ہوتا ہے کہ ایسا چلتا ہے کہ جیسے زمین کو جو ہے بھی چیر دے گا یا آسمان کا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ وہاں عالم یہ ہے کہ جن کے صدقے ہم گناہگاروں کی بخششیں ہونی ہیں، ان کے اندر کسی بھی قسم کا جو ہے غرور و تکبر نہ تھا۔ یعنی چشم فلک نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ آپ علیہ السلام پر خوف خدا کا اس قدر غلبہ رہتا تھا کہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹ کے آپ دعائیں کیا کرتے تھے۔ مشکل ترین اوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کیا کرتے تھے اور دعا کو لازم پکڑتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ آپ کا شمار تابعین کے اس عظیم المرتبت زمرے میں ہوتا ہے جن کی صداقت و علم پر امت کو بجا طور پر اعتماد ہے۔ وقت کے خلفاء آپ علیہ السلام کی شخصیت کی مقناطیسیت، جو میگنیٹزم جسے میں کہتا ہوں اہل بیت کا ناظرین، اس میگنیٹزم سے ہمیشہ خائف رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام پر نظر رکھتے تھے اور اس درجے نظر رکھتے تھے کہ آپ کو اپنے ظلمت قدوں میں بلا کر معاذ اللہ شہید کرنے کی پلاننگز کیا کرتے تھے۔ اپنے اقتدام کو دوام بخشنے کے لیے وہ ہر چال آپ کے خلاف چلتے تھے، اور دشمنی ناظرین اس حد تک آپ کے ساتھ بڑھی کہ اسی پاداش میں آپ کی مبارک نسل میں کئی اولادوں نے جام شہادت کو نوش کیا۔ آپ علیہ السلام کے پوتے حضرت نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی خلافت کے حق میں آپ جانتے ہیں تاریخ بتلاتی ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے باقاعدہ فتوے دیے، اور انہی فتاووں کی وجہ سے پھر ان کو تشدد کا شکار بھی کیا گیا، ان کو زد و کوب بھی کیا گیا۔ تو اہل بیت کی محبت تو صاحب یوں سمجھ لیجئے ایمان کا حصہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، اب ذرا آغاز آپ سے کرتے ہیں پروفیسر صاحب، اور یہ حضرت امام حسن مصنع علیہ السلام جو کہ جگر گوشے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، آپ ظاہر اتنا عالی شان، اتنا پروقار، اتنا عظمتوں بھرا نسب پاک ہے کہ اس کو ہم تو کیا بیان کریں، بس یہ کہیے کہ صاحب اس شان میں رفتوں میں جو ہے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہیں سے آغاز کیجئے، بالخصوص ذرا یہ بتلائیے، دل چاہتا ہے کہ ابتدا جو ہے آپ کی والد ماجد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی رفتوں سے ہو، آپ کی والدہ ماجدہ کی رفتوں سے ہو، ان مبارک ہستیوں کے بارے میں بتائیے، آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں دیکھنے والوں کے دلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سے بھرا ہے۔ جزاک اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو کشتی نوح قرار دے کر امت کے ایک ایک فرد پر لازم قرار دیا ہے کہ جب تک اس کشتی میں سوار نہیں ہوگے غرقابی سے نہیں بچ سکتے۔ نجات کی ایک ہی صورت ہے۔ پھر یہ پاک گھرانہ اور خصوصاً سیدنا حضرت حسن مصنع علیہ السلام کے والد ماجد امام عالی شان امام حسن علیہ السلام، ان کا نام لیتے ہوئے لکھتے ہوئے جب محدثین اپنی کتاب کا حصہ بناتے ہیں تو صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے کہ سبط رسول اللہ، کہ رسول اللہ کے نواسے، نہیں، اس کے ساتھ ان کو کہنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے کہ وَرَيْحَانَتُهُ، آپ کی خوشبو۔ کیا کہنا؟ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سونگیں اور فرمائیں کہ یہ میری خوشبو ہیں،
سبحان اللہ، ان کی عظمت کو کوئی بھی امتی خواہ وہ کسی درجے پر ہو، بے شک، بقول حضرت حسن مصنع کہ وہ صوفی قوم کے لیے عذاب ہے جو علم سے عاری ہو، کیا اچھا جملہ ہے، اور وہ عالم قوم کے لیے عذاب ہے جو علم کے ساتھ زہد اور ورع سے خالی ہے۔ کیا حقیقت بیان کی اللہ، جس شان کے ساتھ وہ علم اور امت کا خیال رکھنے والے ہیں، یہ حضرت حسن مصنع، حضرت حسن مصنع کو مصنع اس لیے کہتے ہیں کہ حسن 2 دفعہ آ رہا ہے، مصنع 2 کو کہا جاتا ہے۔ آگے حسن مصنع کے ایک بیٹے حسن مثلث بھی کہلاتے ہیں، وہ 3 دفعہ وہاں آ رہا ہے۔ حسن، مطلب یہ حسن ہی حسن ہے، یہ پورا گھرانہ حسن ہے، جہاں حسن 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 بکھرا ہوا ہو، حسن بکھرا ہوا ہے، اور وہ حسن بھی صرف یہ نہیں کہ ظاہری طور پر، بلکہ اخلاق کا، زہد کا، ورع کا، انسانی ہمدردی کا، انسانیت کو بلندیوں پر لے جانے کی کرنوں کا۔ تو ہم جب ان کا نام زبان پر لاتے ہیں کہ آپ امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، تو اس وقت ہمارے دلوں میں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ صرف یہ وہ نسبت ہے کہ اس نسبت کی بدولت امام حسن مصنع علیہ السلام کے کمالات جو ان کو ماں اور والد، ماں کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار سیدۃ نساء الجنہ، اور وہ بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کہ جن کی آمد پر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں، ان کی پیشانی کو چومیں، اور پھر ان کو ان کے گھر کے قریب سے نکلتے ہوئے بھی شریعت مطہرہ کی طرف توجہ کر کے جائیں کہ بیٹی نماز نماز نماز۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی نسبت سے جب ہم بات کرتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے لیے ایک مقام پر فرمایا کہ فَأَمَّ الْحَسَنُ، یہ جو امام حسن ہے، فَإِنَّهُ ابنی وَوَلَدِي، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لڑکا ہے۔ فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي وَمِنِّي، یہ مجھ سے ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وَضِيَاءُ قَلْبِي، میرے دل کی روشنی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وَثَمَرَةُ فُؤَادِي، یہ میرے دل کا پھل ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کے لیے یہ فرمایا کہ وَهُوَ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس نقطے پر جب میں آتا ہوں تو میرا دل اہل بیت اطہار کی عظمت سے باغ باغ ہو جاتا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفوس قدسیہ کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا، جن کی والدہ کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا، اس گھرانے کا جب ذکر آئے اور کوئی امتی بے توجہ سے گزر جائے، اس کی طرف خیال نہ دے، فرمایا وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَىٰ أُمَّتِي، یہ میرا حسن میری امت پر اللہ کی حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ امرہ امری، اس کی بات میری بات ہے، اللہ وقولہ قولی، اس کا کہا میرا کہا ہے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں نا کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے کو سینے پر بٹھاتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، انہیں زبان چسواتے، جن کی خاطر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے دوران خطبہ موقوف کر کے ممبر سے اتر آئیں، اللہ اکبر، اور ان کو پکڑ کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھائیں، ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ تو جب ہم ذکر کی طرف آتے ہیں سیدنا حضرت حسن بن حسن مصنع علیہ السلام کی طرف، تو یہ خاندان ہی وہ ہے کہ جس کا ایک ایک فرد سننے والے کو اس ماحول میں لے جاتا ہے کہ جہاں جا کر وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور میری نجات ان کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر آقا علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ممکن ہی نہیں، تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ذکر پاک ہو اور وہ اپنی توجہ کو ادھر ادھر لے جائے، یہ جاننے کی کوشش کرے کہ آخر ان کا اخلاق، ان کا کردار کیا تھا جو میری زندگی کو خوبصورت۔ اور آپ دیکھیے والد ماجد کا مقام یہ، اور والدہ ماجدہ کو اللہ تعالیٰ نے زہد و تقویٰ عطا کیا، وہ عقل سے ماورا، یعنی کیسی تربیت۔ اب آپ ذرا ایک جو جملہ آپ نے ادا کیا، میں اس جملے کی لذت میں ابھی تک کھویا ہوں
کہ اگر ہم صرف یہ تصور کریں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار، یعنی یوں کہوں اگر میں تو غلط نہ ہوں گا کہ لیڈر آف دی جنہ ہے نا، ایسا ہی ہے نا، لیڈر آف دی جنہ جو ہے یعنی وہ تو ہول سول اتھارٹی ہوتے ہیں نا، پھر ان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت بھی چاہیے اور محبت بھی اس لیول کی نہ ہو تو یہ کیسے بات بنے صاحب؟ تو آئیے ذرا ان کے جگر گوشے کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور ذرا اب میں چاہتا ہوں وہ جو والد اور والدہ کا جو خاص طور پہ پرتاؤ ہے جو آپ کی ہستی میں آیا، کہ نسبی تفاخر اپنی جگہ، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی طرف تو شائبہ بھی نہیں ہے، خوف خدا، عاجزی، لرزہ جسم کے اوپر طاری ہونا، اور آخرت کے لیے اعمال پر زور دینا، جس کا خاص طور پر ذکر جو ہے امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اشعار کی صورت میں، ذرا بتائیے وہ بیسیکلی اشعار کیا پڑھتے تھے حضرت امام حسن مصنع علیہ السلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت تمہید اور باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت حسن مصنع بن حسن سلام اللہ علیہما، ان کی شخصیت میں فضیلتیں اور برکتیں جس لیول کی جمع ہوئی ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ فضیلت جہاں رکھی جاتی ہے تو اس کی بنیادوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کس جگہ پر یہ فضیلت کھڑی ہے۔ واہ، وہ جگہ تھی جہاں یہ فضیلت آ رہی ہے، وہ آپ کی فطرت انسانیہ، فطرت اسلامیہ، اور خانوادہ اہل بیت کا خمیر اعظم، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ فضیلت کھڑی ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے محبت باقاعدہ امت سے کیوں ڈیمانڈ کی، اور اللہ تعالیٰ نے مودت فی القربا کا مطالبہ قرآن میں کیوں کیا؟ یہ صرف اس لیے نہیں کہ نسل پاک ہے، صرف اس لیے نہیں، اس پاک نسل کو پاک اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہ دین کے معیار کو اس رنگ میں دے کر جائے گی، تاکہ آنے والے لوگ عمل کر سکیں، سبحان اللہ، چیک کر سکیں، سبحان اللہ، اس منارہ نور کو دیکھ سکیں۔ کیا کہنے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حج رکھا گیا ہے نا بنیادی طور پر، یہ مسلمان کے اندر یہ جو فطرت ہے کہ اسلام لانے کے بعد بندہ کہے گا یار میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بندے کی اور امت محمدیہ کے فرد کی اس فطرت کے پیش نظر حج رکھا، اور وہ جگہ دکھائی جس جگہ پر انوار الہیہ خصوصی طور پر اتنے برستے ہیں کہ وہاں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کا ثواب بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے اندازہ لگے کہ آپ کے بارے میں باقاعدہ موجود ہے۔ حضرت اسمعی رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ آپ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں ذرا تمہید کے طور پر 2-4 بات اور میں پلیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ایمان ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کی درمیانی جگہ کا نام ہے۔ کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ امید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لاپرواہ ہو جائیں، شترے میں مہار نہ ہوں۔ خوف کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ مایوس ہو جائیں، بلکہ مایوس اور امیدی کے اس بیلنس میں کھڑے ہو کر آپ نے چلنا ہے، خوف و امید کے بین رہنا ہے، بین رہنا ہے۔ اب ان کے ہاں جہاں امید کا بڑا رنگ ہے وہ تو غالب ہی ہے، لیکن یہاں خوف کا رنگ اور انداز سے ہے۔ خوف کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو گناہوں کا خوف ہے، خوف کا بنیادی مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ احتیاط کے مشرب پر کس طرح چلتے ہیں۔ بلکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں اگر غلط نہیں ہوں، قول مبارک ہے نا کہ مجھے اگر یہ پتہ چلے کہ دنیا میں کوئی ایک جنتی ہے تو میں اس نظر رکھتا ہوں کہ میں ہوں گا، اور خدا نہ خواستہ اگر ایک دوزخی ہے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ میں ہوں گا، یعنی وہ جو خوف اور امید کے درمیان رہنے والی بات ہے۔ ہاں جی بتائیے۔ آپ کی جو خوف الہی کی کیفیت تھی، اب اس کو اگر میں قرآن سے بھی جوڑوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو عالم ہوتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ سے بڑے ڈرتے ہیں۔ اب وجہ اس کی کیا ہے؟ عالم چونکہ جب صفات الہیہ کو اور ذات الہیہ کے تذکرے کو پڑھتا ہے تو اس کی یاد اتنی بن جاتی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا گہرا احساس اس کے ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے۔ تو اس احساس کے ہمیشہ پیش نظر رہنے کی وجہ سے خشیت عالم کی صفت بنتی ہے، کیا اچھی بات، جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ یہ عام عالم کی قرآن بات کر رہا ہے، یہ جو اہل بیت کے افراد ہوں جن کے خمیر کا لیول اتنا ہے، خمیر اعظم آپ نے کہا، خمیر اعظم، اور جن کا وہ طہارت کا پہلو اتنا ہے،
تقوی کا پہلو اتنا ہے اور تربیت کے اتنے بڑے بڑے منابع موجود ہیں، وہ خوف الہی جب کرتے ہوں گے، عبادت کرتے ہوں گے، تو لگتا یہ کہ وہ کس کیفیت میں گم ہوتے ہوں گے۔ بے شک۔ اچھا، کثرت عبادت پر بھی ذرا میں اشارہ کروں۔ عبادت جب دو چیزوں کے ساتھ متصل ہونا، ایک تو عبادت میں خلوص اور دوسرا عبادت میں استقامت، واہ، تو تین چیزیں تو ضرور وہ ڈرائیو کرتی ہے۔ وہ کیا؟ ایک آتی ہے حلاوت مناجات، واہ، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو آپ اتنے خوش ہوتے ہیں واہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے، مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، مٹھاس پیدا ہاں، ہوتی ہاں، ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے شمول رحمت، واہ، آپ کے ہر معاملے میں برکت شامل ہوگی۔ سبحان اللہ، تیسرا ہوتا ہے مشاہدہ انوار واہ واہ الہیہ۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ چیزیں اہل بیت کے ہاں اور آپ کے ہاں بڑی کثرت سے تھیں، اس کا مظاہرہ ہو رہا تھا جب امام اسمعی نے آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھا، ہائے ہائے ہائے، اور جس طرح آپ خانہ کعبہ کے خلاف سے لگے ہوئے تھے اور جس پیار کے ساتھ آپ نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو چمٹے ہوئے تھے، انہوں نے جب آپ کی کیفیت دیکھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے اور آپ کے وجد و کیف کی کیفیت دیکھی، تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگے حضور آپ بھی اس طرح کرتے ہیں؟ شاید ان کے ذہن میں احساس یہ تھا کہ گناہ گار بندہ اس طرح کرے وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن آپ نے کہا یہ گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے، یہ ایک اگلا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کامل بندگی کا اظہار مقصود اللہ ہے۔ اکبر۔ اب آپ نے وہاں جو شعر پڑھے، ذرا شعروں کی معنویت دیکھیں۔ الا ایھا المعمول فی کل ساعۃ، اے اللہ تعالیٰ آپ وہ ہیں کہ آپ کے ساتھ تو ہر وقت امیدیں وابستہ کرنی پڑتی ہیں۔ یہ امام حسن مصنع علیہ السلام اشعار پڑھ رہے اے اللہ، ہیں، مطلب گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ ہماری امیدوں کے ماوا اور ملجا، ہماری امیدوں کو بر لانے والے، شکاؤ تو الیک درہ فرہم شکایتی، میں اپنی تکلیف کی، اپنی تنگی کی، پریشانی کی آپ کو شکایت کرتا ہوں، آپ میرے اوپر خصوصی رحم فرمائیں۔ آپ کے ان کی شعروں میں یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس حالات کی وجہ سے جو پیچیدگیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے۔ ہاں، بہت اچھا نقطہ ہے۔ الا یا رجائی انت کاشف کربتی، اے اللہ تعالیٰ آپ تو ایسے امید کو پورا کرنے والے ہیں، آپ میری ہر تکلیف کو دور فرما دیں۔ فحبلی ذنوبی کلہا وقت حاجتی، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھیں، اللہ میری حاجات کو پورا فرمائیں۔ کیا عاجزی ہے، کیا عاجزی کا عاجزی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ تو اس لیول پر ہوتے ہیں۔ فزادی قلیل ما اراہ مبلغی، میرے پاس زاد راہ بہت کم ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے مقصد میں پورا اترنے والا بنا۔ اچھا، پھر آپ کی اس کیفیت پر جب انہوں نے تھوڑا مزید سوالات کیے تو آپ نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیں امام اسمعی، دین اسلام کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں فضیلت اضافیہ، نسبی فضیلت کی وجہ سے یہ فضیلت تو ہمیں حاصل ہے جو اضافی طور پر ہے، لیکن ایک ہوتی ہے فضیلت معیاری، فضیلت معیاری کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، تو جب اضافی اور معیاری فضیلت کٹھی ہوگی تب کمال ظاہر ہوگا، اسی وجہ سے ہمیں لوگ با کمال کہتے ہیں۔ مطلب وہ پھر آخر کے جملے جس کا مفہوم یہ بھی ملتا ہے نا کہ کوئی عجمی جو ہے وہ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے داخل دوزخ نہیں کر دیا جائے گا، اور کوئی قریشی جو ہے اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے داخل جنت نہیں کر دیا جائے گا، یعنی اعمال کے اوپر دار و مدار ہے۔ علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے، اب ظاہر یہ جو تقویٰ، یہ زہد، یہ انکسار، یہ عاجزی، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم نسبی سلسلہ آپ ہستیوں کو عطا کیا، یہ بتلاتا ہے کہ تربیت بھی بڑی کمال ہوئی ہے، اور تربیت بھی پھر ایسی ہے کہ جن کا سایہ جو ہے پھر وہ آپ کے انداز میں، آپ کے کردار میں، آپ کے اطوار میں نظر آتا ہے۔ تو ذرا تربیت کے بارے میں بتائیے کہ تربیت کیسے ہوئی، کن ہستیوں کے زیر سایہ ہوئی، اور پھر آپ علیہ السلام کے فضائل و خصائص بھی ذرا لوگوں کو بتائیے، محاسن بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن مصنع علی جدہ و علیہ السلام، یہ وہ ہستی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام
حسن کی اولاد کے یہ جد اعلیٰ ہیں. حضرت امام حسن مصنع اور حضرت زید بن حسن، ان سے حضرت امام حسن کی آگے نسل چلی ہے. یہ صدق و صفا کے ایسے پیکر ہیں اور ایسی بلند اوصاف اور با کمال صفات کے مظہر ہیں کہ مکمل امیر المومنین بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور امت نے پہلی صدی میں آپ پر مکمل اعتماد کیا ہے، اور آپ کے پاس اتنا سارا شرف اور اتنی ساری عزت ہونے کے باوجود یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا رواں رواں اللہ کی محبت میں مستغرق رہنے والا سبحان ہے. اللہ. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی تربیت بلند ترین شخصیات نے فرمائی ہے. ہر بندہ اپنے استاد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اس کا وقار اس کے تربیت گاہ کے ذریعے سے ہوتا ہے. کیا اچھا جملہ. یہ وہ ہستی ہیں جن کی تربیت حضرت امام حسن مجتبیٰ نے بچپن میں خود فرمائی ہے، اور پھر جوانی میں یہ پودا تیار ہو کر کھلنے کے لیے امام حسین کی تربیت میں آیا ہے، اور پھر حضرت امام حسین نے اس کے وہ گل کھلائے ہیں کہ جن کی خوشبوؤں سے آج بھی زمانہ مہک رہا ہے اور دل کے اندر ان کی تربیت کا نور پھیل چکا ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ پھر ان کے گھر میں حضرت فاطمہ صغرا بنت امام حسین تشریف لائی ہیں، پھر آپ نے ان سے بھی حدیثیں لی ہیں، اور پھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، ان سے بھی آپ نے جو ہے وہ تربیت پائی ہے اور ان سے احادیث لی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے والد حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حسن اخلاق کا مکمل پیکر بنایا. ان کو دونوں طرف سے ایسا فیض ملا کہ یہ ہیبت سرداری میں حضرت امام حسن کے جانشین تھے، اور روب کے اندر، شجاعت کے اندر، وقار کے اندر یہ حضرت امام حسین کے جانشین تھے. ان کو دونوں طرف سے یہ فیض حاصل تھا. اور والدہ بھی کیا کمال. آپ پھر والدہ بھی کمال تھی. اور پھر اب یہ دیکھیں ان کو اتنا اللہ نے روب عطا کیا تھا، ایسی سرداری عطا کی تھی کہ گورنر مدینے میں ہشام بن اسماعیل تھا، لیکن سرداری حضرت امام حسن مصنع کی چلا کرتی. مطلب یہ تو اہل بیت کا وتیرہ ہے نا کہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، دلوں پر حکومت. یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں یار یہ قید و بند میں کیوں رکھے گئے ہیں. یہ تو صاحب کرامت تھے، یہ چاہتے تو بیڑیوں کو آرڈر دیتے تو وہ کھل جاتی. ان کو کون قید کر سکتا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ حب الہی کے معنی سکھا رہے تھے. اصل میں صوفیہ کہتے ہیں حب، یہ کہتے ہیں ہا سے حتف، با سے بلا. حتف میں نہ کاٹ دینا، بلا میں نہ آزمائشوں میں ڈالنا. جب حب الہی کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے آسانیوں سے کاٹ کر بلاؤں میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر آزمائشوں میں گھر کر، آزمائشوں کی چکی میں پس کر، اس کے بعد بھی ان کا رواں رواں اللہ 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 پکارتا ہے. شکوہ ان کے اندر نہیں ہوتا، ان کی نگاہیں بھی شکر گزاری میں، ان کے کلمات بھی شکر گزاری میں، ان کا ایک ایک رواں اللہ کی شکر گزاری میں ہوتا ہے. حب الہی کے معنی اگر کسی نے پڑھنے ہوں، تصوف کیا ہے اس کو سمجھنا ہو، رب کی محبت کیا ہے اس کو جاننا ہو، تو حضرت امام حسن مصنع، امام حسین، امام زین العابدین، حضرت امام علی اکبر، علی اصغر، یہ تمام ہستیوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا عشق الہی کیا ہوتا ہے، محبت الہی کیا ہوتا ہے. وہاں اس گھرانے کا تو 6 ماہ کا جو ہے شہزادہ بھی یہ بتلاتا ہے کہ حب الہی ہوتا کیا ہے. حب الہی ہوتا کیا. اب دیکھیں انہوں نے پھر حدیثیں جو کوٹ کی ہیں وہ حضرت بی بی فاطمہ صغرا سے بھی کی ہیں، عبداللہ بن جعفر سے بھی کی ہیں، امام حسین سے بھی کی ہیں. 3 حدیثیں بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے حضور جان رحمت کا ایک فرمان کوٹ کیا. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کہا مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا یہ بخشش کا سبب ہوا کرتا ہے. دوسری بات کہی کہ نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول بنا لینے والا بندہ اگلی نماز تک اللہ کے ذمے آ جاتا ہے. اور پھر میں یہاں پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. بندے کا کردار اور اس کی تربیت کیا ہے اس کی بیوی اس پہ گواہ ہوتی ہے، کیونکہ سب سے بڑا وقت بندہ اپنی زوجہ کے ساتھ گزارتا ہے. جب آپ نے وصال ظاہری فرمایا تو اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ صغرا بنت امام حسین آپ کہنے لگی ہائے ایک وقت تھا جو میری آس امید تھے، آج وہی دکھ اور تکلیف کا سبب بن گئے. اس کی جدائی نے میرے دل کو تکلیف میں ڈالا. اور
ایک سال تک ان کے مزار کے اوپر آپ نے خیمہ لگا کے بیٹھی رہی. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ صرف نسبی تفاخر والے نہیں تھے بلکہ اللہ نے ان کو تربیت اور وہ اخلاق عطا کیے تھے جن اخلاق کو آج امت اپنا لے تو گھروں سے غم چلے جائیں, خوشیوں کے ڈیرے لگ جائیں. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جگر گوشے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے لاڈلے حضرت حسن مصنع علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور اب دیکھیے کہ کتنا حسین سا ربط قائم ہونے جا رہا ہے. یعنی سمدھیانہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس سمدھیانے سے بڑھ کے سمدھیانہ کیا ہوگا, مجھے آپ بتائیے کہ ایک طرف حضرت حسن علیہ السلام ہے, ایک طرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے, اور دونوں کی اولادیں جو ہیں آپس میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہی ہیں. یعنی اس سے زیادہ حسین تر سمدھیانہ اور کیا ہوگا صاحب؟ ذرا بتائیے کہ اس سمدھیانے کی کیا شان ہے. اور پھر دامادی میں آنے کا جو منظر نامہ ہے پورا حضرت حسن مصنع علیہ السلام کا, امام حسین علیہ السلام کی دامادی جو, یہ بتائیے اس کے بارے میں. اور پھر آپ کی جو زوجہ محترمہ یعنی جو شہزادی ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی حضرت فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہا, ان کی مبارک ہستی, ظاہر ہے وہ پرتاؤ تو پھر وہی ہے نا, تو ان کے اوصاف و محاسن بھی ذرا بتائیے. کیا شاندار جوڑا بنا ہے, کائنات نے اس سے حسین جوڑا کہاں دیکھا ہوگا. حسنی اور حسینی, حسن بڑا حسن, حسین چھوٹا حسن, حسن کی بہار ہے اور سنگم ہے, سنگم ہے. اور سامنے بات یہ آ رہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مم باتا بہی عملو لم یسر بہی ناسبو, جس کو اس کے عمل نے سست کیا اس کا نسب اس کو کبھی بلندی پر نہیں لے جائے گا. واہ, یعنی واضح ہو گیا کہ نسب پہ تفاخر نہیں. حضرت سیدنا حسن مصنع ہوں یا سیدہ فاطمہ الصغریٰ ہوں, یہاں زہد ہے, ورع ہے, تقوی ہے, ہمدرد انسانیت ہیں, احترام آدمیت اپنے بلندی پر ہے. اور اس جوڑے کا ذکر کرتے ہوئے جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ چشم فلک نے ایسا نظارہ کب دیکھا ہوگا کہ جنت کے جوانوں کے سرداروں کی اولاد حسنی اور حسینی کے نام سے جمع ہو رہے ہیں. اور امت کے لیے جب ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بات کس قدر دل کو سکون دینے والی ہے کہ آپ کی نسل میں سیدنا عبد القادر جیلانی امت کو ملے. سبحان اللہ. تو سیدنا حضرت حسن مصنع رضی اللہ عنہ, ویسے تو تربیت تھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی, لیکن جب آپ اس مقام پر آئے اور آ کر چچا سے ذکر کیا کہ اب میں رشتہ ازدواج میں بندنا چاہتا ہوں, تو آپ فرماتے ہیں میں تو انتظار میں تھا, میرے شہزادہ آئے اور آپ نے اپنے طور پر فیصلہ یہ کیا کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الصغریٰ آپ کے عقد میں, پہلے تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہاری مرضی ہو, فرمایا کہ نہیں میں اس موقع پر کیا بولوں. تو امام حسین یہ بھی احترام تھا, جی بھی احترام. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے لخت جگر ان کو دے کر دنیا کو بتایا. اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ نکاح ہو رہا ہوگا اور ملائکہ اور پورے مدینے والے ان کو وہ منظر یاد آ رہا ہوگا جب امام حسن علیہ السلام اور حضرت خولہ کے نکاح کے منظر دیکھا تھا. اور آپ دیکھیے جتنے نیک سیرت امام حسن مصنع علیہ السلام, اتنی ہی نیک سیرت جو ہیں حضرت فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہ. اسی لیے تو آپ نسل پاک میں دیکھیں نا, بچہ بچہ ہے نور کا, اللہ اکبر, تو ہے عین نور تیرا سب کا. اور آپ یہ دیکھیں ناظرین, میں آپ کو ایک کمال بات بتلاؤں, اور ظاہر ہے آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یہ فیضان منتقل کیسے ہوا. آپ دیکھیے کراچی والے صاحب اگر سن رہے ہو مجھے ذرا غور کیجئے گا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم امام حسن پاک علیہ السلام, امام حسن پاک علیہ السلام کی اولاد حضرت امام حسن مصنع علیہ السلام, اور ان کے بعد جو اولاد پاک ہیں وہ حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد جو اولاد پاک ہیں وہ نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے بعد جو اولاد پاک ہیں وہ حضرت عبداللہ اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں ہم عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارتے ہیں, جو شہنشاہ ہیں کراچی کے. یعنی اہل بیت کا فیضان جو ہے منتقل کراچی والوں کو, پھر کراچی کے صدقے سے جو ہے حسن مصنع حسن مجتبی کا اختر ہے, حسن مصنع
حسن مجتبیٰ کا اختر ہے، ریاض حیدر کرار کا گلے تر ہے، ریاض حیدر کرار کا گلے تر ہے، ریاض حیدر۔ نبی کی آل ہے، اولاد مرتضیٰ پیارا، نبی کی آل ہے، اولاد مرتضیٰ پیارا، نصیر دین ہے، نصیر دین ہے، عرفان کا سمندر ہے، نصیر دین ہے، عرفان کا سمندر ہے، حسن مثنیٰ، حسن مثنیٰ میں نور نبی فروزاں ہے جد غوث جہاں، اولیاء کا رہبر ہے جد غوث جہاں، اولیاء کا رہبر ہے، حسن مثنیٰ ہے، میرے لب ثنا ساجد، آلت ہر کی خدا کے لطف سے میرا ہنسی مقدر ہے، خدا کے لطف سے میرا ہنسی مقدر ہے، ریاض حیدر کرار کا گلے تر ہے۔ وبارك وسلم